نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين اللهم صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم۔ ناظرین و سامعین، آج کی گفتگو میں مختصر سے وقت میں اللہ رب العزت کی رحمت کی وسعت پہ بات کریں گے کہ مولا کائنات کتنا مہربان ہے اپنے بندوں کے اوپر، اپنی تمام تر مخلوقات کے اوپر اللہ وحدہ لا شریک لہ کتنے مہربان ہیں۔ عام طور پر ہر عام و خاص نے ایک جملہ یاد کیا ہوا ہے، مرد ہے، عورت ہے، بچہ ہے، بوڑھا ہے، اسے اس بات کا پتہ ہے جب کبھی بھی اللہ رب العزت کی رحمت کو ڈسکس کر رہا ہوتا ہے، مثال دے رہا ہوتا ہے، تو اس کی زبان سے یہ الفاظ نکل رہے ہوتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی ذات اقدس اتنی زیادہ مہربان ہے بندے پہ، اتنی زیادہ مہربان ہے کہ جیسے 70 ماؤں کا پیار ہو۔ ایک ماں کا پیار کتنا ہوتا ہے کہ ماں خود دہکتے ہوئے انگاروں میں خود کود پڑتی ہے اپنے لخت جگر کو، ان گرم اس کی تپش، ہلکی سی آگ کی حرارت بھی وہاں تک نہیں پہنچنے دیتی۔ مولا کائنات سب پہ مہربان ہے، تمام تر مخلوقات پہ مہربان ہے۔ وہ چیونٹی سے لے کر ہاتھی تک کی مخلوقات ہیں، وہ جن سے لے کر فرشتوں تک کی مخلوقات ہیں، وہ سمندری مخلوقات ہوں، خشکی کی مخلوقات ہوں، یا آسماں پہ رہنے والی مخلوقات ہوں، سب پہ اللہ رب العزت مہربان ہے، اور سب کے لیے اللہ رب العزت کے ہاں بڑی مہربانیاں اور بڑی شفقتیں ہیں۔ آج ہم اس کو مختصراً چند ایک واقعات کی روشنی میں آپ کے سامنے لائیں گے۔ ابھی تک جس بھائی بہن نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، ان سے ذرا ہے التماس کہ ضرور ہمارے اس چینل سے جڑ جائیں، سبسکرائب بھی کریں، بیل آئیکن بھی پریس کریں، گھنٹی کا بٹن جو ہے اس کو دبا دیں تاکہ نت نئی ہماری ویڈیوز مختلف موضوعات پر بہتر سے بہتر انداز میں آپ تک پہنچتی رہے اور آپ دین کی معلومات اپنے دل میں اور اپنے ذہن میں محفوظ کرتے رہیں۔ قربان جاؤں اللہ رب العزت کی رحمت پہ عجیب و غریب قسم کا واقعہ ہے۔ یقین جانیے جب بھی اس واقعے کو بیان کیا جاتا ہے خود میں یاد کرتا ہوں، کہیں گفتگو میں اس واقعے کی ضرورت محسوس ہو، افراد کے سامنے اس بات کو رکھا جائے، بہت عجیب کیفیت ہو جاتی ہے، اش کر اٹھتا ہے دماغ دل اللہ کی رحمت پہ۔ بنی اسرائیل کا زمانہ ہے، لوگ ہیں کہ پریشان حال ہیں، ایک ایسے فرد کی وجہ سے پریشان حال ہیں کہ جس کی زندگی گناہوں میں لت پت ہے، صبح و شام وہ شراب کے نشے میں، مختلف ایسے گناہوں میں لت پت ہے جس سے اس کے قریب رہنے والے افراد بھی اس سے نالاں ہیں، ناراض ہیں، دوسروں کے گلے شکوے وہ سن کے، تانا و تشنیع سن کے پریشان ہیں، حتیٰ کہ بات یہاں تک پہنچی
کہ جناب موسیٰ علیہ السلام کو کہا گیا کہ آپ کے سامنے عرض کی گئی کہ جناب آپ اس فرد کو، اس شخص کو یہاں سے اگر نکال دیتے ہیں تو ہم آسانی سے رہ سکیں گے، وگرنہ تان و تشنیع کا سلسلہ، گلے شکوے کا سلسلہ اور اس کے گناہوں کی نحوست جو ہے وہ کہیں ہمیں نہ لے ڈوبے۔ اس شخص کو وہاں سے نکال دیا گیا۔ وہ شخص جنگلوں میں جا کے اس نے بسیرا کیا، زندگی کے جتنے ایام باقی تھے وہ زندگی گزارتا رہا، حتیٰ کہ وہ آثار اس کے اوپر ظاہر ہونے لگے جو دنیا سے رحلت کے وقت، دنیا سے کوچ کے وقت، دنیا سے سفر کے وقت ہوتے ہیں۔ حرام و خاص کو اس بات کا احساس ہو جاتا ہے، بس کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنی تیاری میں مصروف ہو جاتے ہیں، اور کچھ غافل ایسے ہوتے ہیں کہ سب کچھ کے باوجود انہیں پتہ نہیں چلتا، سب کچھ کے باوجود، سب کچھ دیکھنے کے باوجود وہ بھول جاتے ہیں موت کو۔ اپنے کندھوں کے اوپر جنازے بھی اٹھاتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے اپنوں کو قبر میں اتار بھی رہے ہوتے ہیں، اور کبھی کبھی اپنوں کے یا اعزاء و اقارب کے یا اجنبی شخص کے جنازے میں شریک بھی ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی موت انہیں ایک مذاق لگتا ہے، موت کی ایک حقیقت ان کے سامنے نہیں آتی۔ جب اس شخص نے جنگل میں زندگی جو گزار رہا تھا اس نے وہ آثار دیکھے کہ اب عین ممکن ہے کہ کچھ وقت کے بعد میں چلا جاؤں، تو اس نے اللہ رب العزت کے حضور چند ایک دعا کے الفاظ استعمال کیے ہیں۔ بھائیو، وہ الفاظ سننے کے ہیں، ناظرین کرام، وہ سننے اور یاد رکھنے کے الفاظ ہیں۔ دعا کا بھی ایک طریقہ ہے، توبہ کا بھی ایک طریقہ ہے۔ کیا ہوا کہ وہ شخص اپنے رب کے حضور، اللہ رب العزت کے حضور یوں گویا ہوا کہ میرے مولا، اگر مجھے معاف کرنے میں آپ کی رحمت پہ کوئی حرف آتا ہے تو آپ مجھے جہنم میں ہی رہنے دیں، میں جلتا بجھتا رہوں گا، میں وہاں ٹھیک ہوں۔ میرے مولا، اگر آپ کی رحمت پہ کوئی حرف نہیں آتا، آپ کی رحمت مجھ جیسے ناچیز، مجھ جیسے گناہگار کو بھی معاف کر سکتی ہے، اور آپ کی رحمت پہ حرف نہیں آتا تو میرے مولا مجھے معاف کر دیجئے۔ روایات میں آتا ہے ان الفاظ کے بعد اس کی روح اس کے جسم سے پرواز کر گئی، جسم اور روح کا رشتہ ٹوٹ گیا۔ رب العالمین کی طرف سے پیغام آتا ہے جناب موسیٰ علیہ السلام کی ذات اقدس پہ کہ آپ اعلان فرما دیجئے کہ ہمارا ایک دوست فلاں جگہ پہ اس کا وصال ہو گیا، جو کوئی بھی تم میں سے اس کے جنازہ میں شریک ہو اس کے لیے جنت واجب ہو جائے گی۔ انسان کا مزاج ہے، شارٹ کٹ ڈھونڈتا ہے، مختصر وقت میں زیادہ نیکیاں ڈھونڈتا ہے، وقت کم دوں زیادہ پیسہ آ جائے، اس کا مزاج ہے، کم سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ مراتب پہ پہنچ جاؤں، یہ اس کا مزاج ہے۔ وہ چل پڑے سب لوگ، وہ چل پڑے سبھی کے سبھی، بھاگتے دوڑتے ہوئے اس مقام تک پہنچے۔ جب پہنچتے ہیں کیا دیکھتے ہیں کہ تو وہی شخص ہے جسے ہم نے اپنے علاقہ سے نکالا تھا، محلے اور بستی سے نکالا تھا۔ جناب موسیٰ، آپ مذاق کرتے ہیں ہم سے؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، میں مذاق کیوں کروں؟ اللہ رب العزت کے حضور آپ نے دست بدستہ ہو کر گزارش کی کہ میرے مولا یہ کیا ماجرا ہے، یہ کیا معاملہ ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا، میرے موسیٰ، میرے پیارے کلیم، اس نے جس انداز سے توبہ کی ہے، ٹوٹا ہوا تعلق جس طرح اس نے جوڑنے کی کوشش کی ہے، اگر یہ اپنی طرف سے نہیں پوری دنیا کے انسانوں کی طرف سے بھی توبہ کرتا تو میں قبول کر لیتا۔ میرے بھائیو، یہ اللہ رب العزت کی رحمت منتظر تھی، اللہ رب العزت کی رحمت منتظر تھی اس فرد کے چند ایک الفاظ کی، وگرنہ گناہوں میں تو وہ لت پت تھا۔ گناہ تو اس حد تک اس سے ہو چکے تھے کہ اس کے لیے عافیت کے، مغفرت کے گویا کے دروازے بند تھے۔ سنتے نہیں اکثر ہم سب لوگ کہ 99 قتل کرنے کے بعد وہ چلا تھا توبہ کی طرف۔ راستے کے ایک عالم نے اسے کہا، ایک جاننے والے نے اسے کہا جو کچھ علم رکھتا ہوگا، اس نے کہا آپ کی نہیں ہو سکتی بخشش، لیکن اسے 99 قتل ہیں، اسے بھی پھڑکا دیا، مار دیا اسے۔ اچھا تو ہے، میری بخشش نہیں ہو سکتی؟ 100 سینچری مکمل کر لی، 100 پورے کر لیے، چل رہا ہے۔
کسی نے کہا اس علاقے میں چلے جاؤ، نیک لوگوں کی بستی ہے۔ اب وہاں تک پہنچا نہیں، راستے میں قضا آ گئی، فرشتے دونوں آ گئے کہ ہمارا ہے جنتی یا ہمارا ہے جہنمی، یہ دونوں کے دونوں فرشتے آ رہے، لڑ جھگڑ رہے ہیں۔ اب لڑنے جھگڑنے کی صورت میں اللہ رب العزت نے فیصلہ فرمایا زمین کی پیمائش کر لو، ماپ لو، کس کا سفر کس طرف ہے۔ روایات میں آتا ہے اللہ رب العزت نے زمین کو حکم دیا کہ میرے اس بندے کے لیے سکڑ جا، کہ جو توبہ کی طرف چل پڑا ہے، توبہ کی نہیں، توبہ کی طرف چل پڑا ہے صرف، کی نہیں اس نے توبہ، اس کے لیے سکڑ جا، وہ جنتی ہو جائے گا۔ اللہ کی رحمت بندے کی منتظر رہتی ہے۔ ناظرین کرام، بات یہ ہے، عجیب و غریب قسم کا ایک واقعہ ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک شخص کی وفات ہو جاتی ہے، علاقے میں شرابی مشہور ہے، وفات کے بعد بنی اسرائیل کا زمانہ ہے، اکثر عجیب و غریب قسم کے واقعات اسی زمانے سے منقول و مروی ہیں۔ محلے کے افراد اس کی تجہیز و تکفین میں شریک بھی نہ ہوئے، مر گئے، اسلام سے تعلق نہیں، اس کے ایمان سے تعلق نہیں، اس کا مذہب سے تعلق نہیں، دینی روایات سے تعلق نہیں، اس زمانے کا جو بھی مذہب تھا۔ اب کیا کریں اسے اٹھانے تک نہ آئے، کفن دینے تک نہ آئے، اس کے جنازہ تک نہ پڑھنے کی سب نے گویا کہ قسم اٹھا لی۔ اب اس کی گھر والی نے کرائے کے چند ایک افراد منگوائے، دہاڑی کے مزدور منگوائے کہ اسے یہاں سے اٹھاؤ، اور اٹھانے کے بعد کسی مقام پہ گڑھا کھود کے اسے اس گڑھے میں ڈال دو۔ اب وہ ہیں کہ اسے لے کے جا رہے ہیں، اسی زمانے کے اسی علاقے کے ایک بہت بڑی بزرگ شخصیت نمودار ہوتی ہے، اور وہ پوچھتے ہیں کہاں لے کے جا رہے ہو؟ انہوں نے بتایا کہ یہی حکم ملا ہے ہمیں، ہم مزدور ہیں، ہمیں یہ بتایا گیا جا کے اسے گھڑے میں ڈال دیجئے۔ تو آپ فرماتے ہیں واپس لے چلو، تجہیز و تکفین کرنی ہے، واپس لے چلو، ان کا جنازہ پڑھنا ہے۔ جب سبھی لوگوں نے، علاقہ کے سبھی لوگوں نے اتنی بڑی شخصیت کو دیکھا کہ وہ ان کی جنازے میں شریک ہوا چاہتے ہیں، جنازے کی تکمیل کرنا چاہتے ہیں، تجہیز و تکفین کا انتظام کرنا چاہتے ہیں، تو ناظرین کرام سبھی لوگ اس کی تجہیز میں آ گئے، کفن دینے میں آ گئے، سبھی لوگ پھر اس کے جنازے میں آ گئے۔ جنازے کے بعد، تدفین کے بعد، پھر وہی بزرگ شخصیت وہ آئے ہیں اس کی گھر والی کے پاس، بتائیے اس کا عمل کیا تھا، بتائیے کیسے عمل کرتا تھا؟ انہوں نے کہا شرابی تھا۔ انہوں نے کہا تھا، علاقے میں مشہور ہے یہ بات، سبھی کہتے ہیں۔ اس کے بعد بتائیے اس کا عمل کیا تھا؟ جو میرے رب کو بہت عزیز تھا، کہ میں اپنے مصروفیات میں تھا، میں اپنی جگہ پہ تھا، عبادات میں مصروف تھا، میرے رب نے مجھے حکم دیا، میرے رب نے مجھے حکم دیا کہ میرے دوست کے جنازے کا انتظام کرو، میں وہاں سے آیا ہوں۔ اس کا عمل کیا تھا؟ اس کی گھر والی نے کہا کہ جناب اس کا مزاج یہ تھا کہ جب کبھی صبح کی نماز کے وقت اس کا نشہ ٹوٹتا تو ہزاروں قطار روتا اللہ کے سامنے، میرے مولا میں مجبور ہوں، عادت ہے، عادت میں اس حد تک چلا گیا ہوں، نہیں چھوٹ سکتی، میرے مولا میں بہت کوشش کرتا ہوں، اس کے بغیر رہ نہیں سکتا۔ اور پھر جس دن نشہ ٹوٹتا نماز بھی پڑھ لیتا، اور ایک نیکی اس کی بڑی تسلسل کے ساتھ زندگی بھر اس کی چل رہی تھی، وہ کیا کہ علاقے کے کسی نہ کسی یتیم کو ڈھونڈتا اور اپنے گھر لے آتا، اس کی پرورش کرتا، اسے جوان کرتا، پھر اس کا نکاح کر دیتا، پھر کسی دوسرے کو لے آتا، پھر اس کا انتظام کرتا۔ ناظرین کرام، اللہ رب العزت کی رحمت بندے کی منتظر رہتی ہے، کب کہ اس کا بندہ اس کے سامنے سیس نوالے، کب اس کا بندہ اپنے الفاظ سے، اپنے دل کی کیفیت سے، اپنی آنکھوں کی شرمندگی سے، اپنے جسم کی شرمندگی سے اپنے رب کے سامنے صرف عاجز ہو جائے۔ شکست نہیں کھانی ہے، توڑ نہیں دینا ہے خود کو، فنا نہیں کرنا ہے خود کو۔ من جو ہے ہمارا وہ مان جائے میں کچھ بھی نہیں، میرا رب سب کچھ ہے، بس یہی تعلق ہے۔ میں عاجز ہوں، میرا رب سب سے بڑا ہے، اللہ اکبر ہے۔ بس جب یہ بات آ جاتی ہے اور یہ دل میں آ جائے کہ میرے جتنے گناہ ہوں یہ کچھ بھی نہیں ہے میرے رب کے سامنے، وہ رب العالمین ہے، وہ اتنا مہربان ہے کہ اگر کوئی ایک طوائفہ جو اپنی زندگی کی مصروفیات میں جل رہی ہے،
प्यासी कुतिया के बच्चे को, प्यासी कुतिया को या कुत्ते को किसी को देखती है, वो कुएं के किनारे पड़ा है, अपनी जूती के अंदर या अपने दुपट्टे को गीला करके उसके मुंह में चंद कतरे पानी के डाल के फिर वो मुसल्ले की जानिब नहीं आई, फिर उसने नमाज नहीं पढ़ी इस अमल के करने के बाद, वो गई अपनी मसरूफियात में है। लेकिन रब्बुल जलाल ने इतना बड़ा करम किया, अच्छा मेरी मखलूक पे तुझे इतना तरस आया, मेरी पैदा करदा मखलूक पे तरस आया, तूने अपनी सारी शख्सियत उसके लिए वक्फ कर दी, रोक दी, अपना सारा वक्त उसके लिए दे दिया, जितनी देर तू वहां रुकी मैंने जन्नत के दरवाजे खोल दिए। रब की रहमत मुंतजर रहती है। कुर्बान जाऊं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पे, आपने वो मनाजिर भी हमें दुनिया में बता दिए जो हजारों लाखों साल के बाद होने थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, क़यामत का दिन है, अमाल तुल रहे हैं, अमाल तुल रहे हैं। अब ये अमाल का जो वजन है, अब ये इसके वजन का एतबार याद रखें, बड़ी बारीक बात आप हजरात के सामने रख रहा हूं ताकि वजाहत हो जाए। कैफियत को तोला जाएगा, देखा जाएगा। हमारे यूं जिस तरह हम तोलते हैं 1 किलो 2 किलो 5 किलो 1 मन 2 मन, यूं नहीं है, कैफियत को देखा जाएगा। नमाज पढ़ने वाले तो सभी लोग खड़े थे, दिल की कैफियत किसकी बड़ी अजीम थी। हज 40 लाख लोगों ने किया, 30 लाख लोगों ने किया, कैफियत किसकी क्या थी। सदका और खैरात सभी करते हैं, 100 देगे पका ली, 1000 देगे पका ली, वो कैफियत में कहा, जो कैफियत अल्लाह को मंजूर है वो कहाँ है। और कभी कभी वो 10 रुपए खर्च करने में भी वो कैफियत आ जाती है जो उधर करोड़ों रुपए खर्च करने में नहीं आती। अल्लाह रब्बुल इज्जत को वो सदका बहुत महबूब है जिस सदके के करने के बाद अफलास का डर हो कि जेब में यही सब कुछ है, अगर ये कर दिया मैं कहाँ जाऊंगा, मेरे बच्चे कहाँ जाएंगे। अगर वो सदका कर दिया जाए, ये अल्लाह ताला के यहाँ बहुत महबूब है ये अमल। गर्ज आगे चलते हैं, वहां उसके अमाल तोले जा रहे होंगे और फिर जवाब आ जाएगा कि जनाब इसकी नेकियां कम हैं, गुनाह ज्यादा हैं। फैसला हो जाएगा अल्लाह ताला की तरफ से, जहन्नम की तरफ ले जाओ इसे। इसने जिंदगी अपने मिजाज के मुताबिक गुजारी, हमारे मिजाज के मुताबिक नहीं गुजारी, हमारे बयानात के मुताबिक नहीं गुजारी। इसने हमें पहचाना नहीं, हमारे रसूलों को पहचाना नहीं, उसे ले जाया जा रहा है। कैफियत देखिएगा, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज देखिएगा, आपके प्यारे फरमान की तरफ देखिए। सरकार फरमाते हैं 2-4 कदम वो चलता है, फिर रुक जाता है, फिर पीछे देखता है, फरिश्ते फिर उसे आगे चलने को कहते हैं, चल पड़ता है, फिर चंद कदम चलता है, फिर रुक जाता है, फिर पीछे मुड़ के देखता है। ये कैफियत है उसकी, वो चल रहा है। कुछ देर के बाद फरिश्ते अल्लाह रब्बुल इज्जत से मुखातिब होते हैं, मेरे मौला आपके बंदे का बड़ा अजीब हाल है जी। क्या हाल है? अल्लाह ताला सब कुछ समझते, सब कुछ जानते, सारे मनाजर अल्लाह ताला के सामने, फिर भी कुछ कैफियत हदीस में इस तरह की आई हैं। वो फरिश्ते अर्ज करेंगे, अल्लाह ताला फरमाएंगे मेरे बंदे को मेरी तरफ ले आओ, वो बंदा हाजिर हो जाएगा। अल्लाह ताला खुद पूछेंगे, जी क्या मामला है, आप क्यों नहीं चलते आगे, क्यों बार बार पीछे देखते हैं। अब उस शख्स के अल्फाज देखिए, अब अल्लाह रब्बुल इज्जत की रहमत को देखिए, वो किस तरह बंदे की मुंतजर रहती है। वो बंदा यूं कहेगा कि मेरे मौला मैंने दुनिया में उलमा से सुनी थी ये बात, आपकी रहमत हर एक चीज से वसी है। गुनाह समंदरों से भी बढ़ जाएं, रेत के जर्रों से भी बढ़ जाएं, समंदर के कतरों से भी बढ़ जाएं, दरख्तों के पत्तों से भी बढ़ जाएं, फिर भी आपकी रहमत वसी है। मैंने उलमा से सुना था। अब मैं चंद कदम जब आगे चलता हूँ, फिर देखता हूँ, हो सकता है आपकी रहमत मेरे गुनाहों पे भारी वाजे हो जाए, वसी हो जाए, गालिब आ जाए। फिर चलता हूँ, फिर देखता हूँ, हाँ हो सकता है अब गालिब आ जाए। फिर चलता हूँ, फिर पीछे देखता हूँ, हो सकता है मेरे गुनाहों पे अब आपकी रहमत जो है गालिब आ जाए। अच्छा तुझे अब भी यकीन है? वो बंदा कहेगा, जी जी मेरे मौला मुझे अब भी यकीन है। तो मेरे भाइयों बात यह है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत फिर उस बंदे को कहेंगे, मेरे बंदे तुझे अब इतना अगर यकीन है मेरी रहमत पे, आ जन्नत की तरफ आ जा। अल्लाह की रहमत बंदे की मुंतजर है। और इसके बिल्कुल मुत्तसिल ही एक और बात भी, आप एक और फरमान भी आपके सामने रखूं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक और शख्स को लाया जाएगा, उसके अमाल को तोड़ा जाएगा, देखा जाएगा, बताया जाएगा कि जनाब नेकियां हैं ही नहीं, सिर्फ गुनाह हैं, बिल्कुल कम नेकियां हैं, अपने मिजाज के मुताबिक जिंदगी बसर की।
اچھا فیصلہ کر دیا جائے گا جہنمی ہے. اب جب اس کے متعلق فیصلہ ہو گیا کہ اسے جہنم میں ڈالا جائے گا، اب وہ چل رہا ہے، اب وہ بھاگ پڑتا ہے اس کی طرف، تیز قدموں سے چل رہا ہے. اب فرشتے اس کے پیچھے، وہ فرشتوں سے آگے آگے چل رہا ہے. اب فرشتے بڑی عجیب کیفیت کو دیکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی حضور گزارش کرتے ہیں، میرے مولا آپ کے بندے کا تو یہ حال ہے. باقی جو لوگ جن کے بارے میں فیصلہ ہوتا ہے انہیں زنجیروں میں جکڑنا پڑتا ہے، انہیں گھسیٹنا پڑتا ہے، یہ تو خود چل رہا ہے، دوڑ رہا ہے. اللہ تعالیٰ بلوائیں گے اسے، میرے بندے کہاں جا رہے ہو؟ پتہ ہے آپ کے متعلق کیا فیصلہ ہوا؟ جی میرے مولا اچھی طرح جانتا ہوں، جہنم کا فیصلہ ہوا ہے. پتہ کیسا مقام ہے؟ جی میرے مولا جانتا ہوں، جل جاؤں گا، راکھ ہو جاؤں گا، بجھ جاؤں گا، وہاں بڑی اذیت ہے، بڑے عذاب ہے. پھر تم کہاں جا رہا ہے؟ کیوں اتنی جلدی کر رہے؟ وہ کہے گا میرے مولا دنیا میں تو آپ کی نہ مانی، اب یہ فیصلہ ہوا، میں نے کہا چلو یہ بات تو آپ کی مان لوں، اس لیے میں دوڑ پڑا. اللہ فرمائیں گے میرے بندے تو نے میری بات مان لی، چل آجا تو بھی جنت کی طرف آجا. ناظرین کرام، اللہ رب العزت کی رحمت کے قصے اور واقعات احادیث میں اتنے زیادہ ہیں کہ کبھی کبھی تو یوں لگتا ہے. ایک حدیث، آخری حدیث آپ کے سامنے رکھوں، حضرت پیر حافظ الفقار نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ بیان فرما رہے تھے اجتماع کے موقع پر. کیا آپ فرما رہے تھے مسکین پور شریف میں؟ کیا آپ فرما رہے تھے کہ اللہ تعالی کے سامنے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل روتے، ایک مرتبہ زیادہ حجت کر بیٹھے، میرے مولا آپ میری امت کی بخشش فرمائیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں راضی کروں گا اپنے محبوب کو. کیسے راضی کریں گے میرے مولا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب سب کے فیصلے ہو جائیں گے، جب جس نے جہاں جہاں رہنا ہوگا سب کے فیصلے ہو جائیں گے، میں اپنا چلو جہنم میں ہاتھ ڈال کے اس سے لوگوں کو نکال کے جنت میں ڈال دوں. اب میرے بھائیو ذرا اندازہ لگاؤ، اب اللہ تعالیٰ کی شایانہ شان ہے، اس پہ ذرا ذہن کو ذرا مضبوط رکھیے گا، کہیں اعتراض نہ کر پڑنا کہ مولوی صاحب نے کیا بات کر دی. اسے چھوڑیے، اگر زیادہ ذہن میں ادھر ادھر کی باتیں آنے لگیں سورۃ القاف کا مطالعہ کر لیجئے گا، پارہ نمبر 26 کا، کہ اللہ رب العزت جب پنڈلی ظاہر فرمائیں گے، جہنم کے اندر پاؤں رکھیں گے، جب وہ کہے گی کہ ابھی تک میرا پیٹ نہیں بھرا، اسے وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ کی شان اس سے بہت بلند ہے. اب میں اور آپ ریت کو اگر ہاتھ میں اٹھاتے ہیں، کتنے ذرے ہمارے ہاتھ میں آتے ہیں گن نہیں سکتے. چاول اٹھا لیں، ایک بڑے ہاتھ والا آدمی ہو، اسے کہیں چلو بھر لو، تو کتنے ہزار چاول اس کے اندر آ جائیں گے. اب پانی اگر لے لے کو بندہ چلو میں، پھر اس کے ذرے کیے جائیں، کتنے آ جائیں گے؟ ہماری صرف سوچ ہے، کیلکولیٹر فیل ہو جاتا ہے. اب اللہ رب العزت کی ذات اقدس اپنے ہاتھ مبارک جو اس سے شایان شان ہے وہ اٹھائیں گے اور جنت میں ڈال دیں. اسی طرح پھر آپ نے فرمایا، اور حضرت ابوبکر صدیق ساتھ بیٹھے ہیں، تمہارے نے فرمایا ابوبکر اب بس کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ نہ کہو. انہوں نے چپ کرو آپ چپ کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر جذبات میں ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو راضی فرمانا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک مرتبہ پھر ہم دوبارہ بھی چلو بھریں گے. تو رحمت منتظر ہے، رحمت وسیع ہے، غالب ہے. ہماری سستی ہے، ہم قریب نہیں آ رہے. ہم اس کی رحمت کا موازنہ، اس کی رحمت کا اندازہ اپنے اعمال اور کرتوتوں سے کرتے ہیں کہ فلاں آدمی نے یہ کیا، اب میں نے اس کو معاف کرنے میں کتنی دیر لگا دی، فلاں نے اس کے ساتھ یہ معاملہ کیا، اس نے اس کو معاف کرنے میں کتنی دیر لگا دی. یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کی ذات اثر سے پاک ہے. مجھے اور آپ کو اگر کوئی عجیب و غریب قسم کی بات کرتا ہے، سیلف ریسپیکٹ نہیں کرتا ہے، انسلٹ کرتا ہے، ہم بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں، غصہ ہو جاتے ہیں. جب تک دل میں ایک کیفیت رہے ہم اسے معاف تک نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ اثر سے پاک ہیں. پوری زمین کے سارے انسان گناہ کرنے لگ جائیں تب بھی اللہ تعالیٰ کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ کی شان میں کمی نہیں آتی. اور یوں نہیں ہے کہ جب توبہ کرنے لگیں گے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ ہاں تو نے اتنے گناہ کیے تھے، اب اتنی نمازیں پڑھ، اتنے سجدے کر، اتنے روزے رکھ، اتنے حج کر، پھر معاف کروں گا. نہیں، اللہ تعالیٰ کے ہاں ایسی کوئی بات نہیں ہے. ناظرین کرام، اللہ رب العزت کی رحمت بہت وسیع ہے. بندے کے اعمال کی، بندے کے خلوص کی، بندے کی توبہ کی، بندے کی پیار کی وہ منتظر رہتی ہے. آخر میں کہ اللہ تعالیٰ کی محبت
70 माओं जितनी है बंदे के साथ। अगर बंदा एक माँ जितना प्यार भी अल्लाह से कर ले तो कभी खता नहीं करेगा, कभी गुनाह नहीं करेगा, कभी नाफरमानी नहीं करेगा। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।